کربلا کا سلطان، کربلا کا سلطان۔ محتاجی سے چھٹکارا۔ ایک انتہائی آسان اور مختصر ترین عمل آج آپ کو تعلیم کروں گا، جس سے ہم اہل بیت اطہار کی محبت اور قرب کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی عزت بھی سمیٹیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی آل کی محبت دنیا میں بھی ہمارے لیے سہارا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سہارا۔ ہر انسان پریشان ضرور ہوتا ہے، ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اور ہم اگر ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہر شخص کہیں نہ کہیں پریشان ضرور نظر آتا ہے۔ کوئی رزق کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، کوئی صحت کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، جس کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ صحت کے حوالے سے دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا۔ بلا شبہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ایک روحانی تسلی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے کہ کوئی غیب سے ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ ہم ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہمارے زخموں پر مرہم کا کام کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کے لیے حل کا کام کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب درود پاک پڑھتے جاتے ہیں ہماری پریشانیاں حل ہوتی جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ پریشانیاں نہیں رہتی۔ کیوں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے تو ہر چیز جو کہ ہمیں پریشان کرنے والی ہوتی ہے وہ ہم سے دور ہوتی جاتی ہے، اور وہ سلامتی ہم پر اللہ کی سلامتی کا جو سلسلہ ہے اور رحمت کی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ ہم پر ہوتا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، اور ایک رحمت کی کڑی سے کڑی جب بنتی ہے تو ایسا نظام شروع ہوتا ہے جو ترقی، کامیابی اور سلامتی کا نظام ہے۔ تو اپنے اعمال میں درود پاک کو لازم قرار دے دیجیے، درود پڑھنا شروع کیجیے کہ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور ہے جو حاضری کی تمنا تو درود پڑھو۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ویسے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھیں، آپ سلامتی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ ہر تکلیف دینے والی چیز سے سلامتی میں آ جائیں گے۔ رحمت کی بارش اللہ کی آپ پر برسے گی۔ تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو پریشانی آئے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے صلاۃ الحاجات، اور بیٹھ کر مصلی پر ادب اور احترام کے ساتھ فقط 313 مرتبہ درود اہل بیت پڑھ لیجیے۔ ایسا آپ 5 دن کریں گے، آپ یقین جانیے کہ 5 دن پورے ہونے سے پہلے آپ کی پریشانی کہاں جاتی ہے آپ دیکھیے گا۔ پریشانی کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔
جس مقصد پر آپ پڑھیں گے، بڑے سے بڑا آپ کا مقصد ہو، بڑے سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اللہ کے حکم سے وہ پریشانی نہیں رہے گی۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو وہ ضرور پوری ہوگی، آپ کی کوئی بھی تمنا، کوئی بھی مراد لازمی پوری ہوگی۔ صرف اور صرف آپ فقط 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے بعد درود اہل بیت آپ 313 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ اس درود اہل بیت اطہار کے صدقے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کیجئے۔ 5 دن سے پہلے آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو کبھی پریشانی آئے ہی نہیں، آپ اہل بیت اطہار کی محبت میں گم ہو جائیں، اہل بیت اطہار کا فیض آپ پر بارش کی طرح برسے، آپ کو روحانیت کا عروج حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو، تو آپ روزانہ درود اہل بیت 313 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ آپ اپنے دل کی کیفیت دیکھیے گا، اپنی زندگی میں اپنے حالات دیکھیے گا کہ یکسر آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گھر بناؤں، آپ یہ پڑھنا شروع کیجئے، واللہ 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 اس دربار سے دنیا کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بانٹے جا رہا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی نعمتیں ہیں اسی گھرانے کے صدقے ہیں، تو اس گھرانے کا صدقہ مانگ لیجئے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لا کا جواب نہیں آئے گا، اگر کی حاجت نہیں آئے گی کہ اگر مگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، بس عطا کی ایک بارش ہے، وہ سلسلہ چل رہا ہے، بس ہم ہیں جو اس طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اس طرف توجہ کریں، اپنے اعمال میں درود پاک کو لازم قرار دیتے، جتنا درود پاک پڑھیں گے کامیابی کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ خیر، درود اہل بیت آپ برکت کے لیے بھی پڑھیں، 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کے حکم سے۔ درود اہل بیت ہے کیا، یہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود اہل بیت ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھنا لازم قرار دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد اہل بیت کے صدقے اس کی اولاد اور اہل خانہ پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا اور بے پناہ فضل و کرم سے نوازے گا۔ تو ضرور اہل بیت اطہار سے جو یہ درود پاک نسبت رکھتا ہے تو اس کو پڑھنا لازم قرار دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کے صدقے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔